السلام علیکم سامعین و ناظرین۔ آج تفسیر مصطلح الحدیث کے 26ویں سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث مدلس۔ سب سے پہلے اس کی تعریف پڑھیں گے۔ لغوی تعریف ہے: لغتاً المدلس اسم مفعول من التدلیس۔ مدلس تدلیس سے اسم مفعول ہے۔ والتدلیس فی اللغہ، اور لغت میں تدلیس کہتے ہیں کتمان عیب السلعۃ عن المشتری، مشتری سے، چیز خریدنے والے سے شے کے عیب کو چھپانا۔ واصل التدلیس مشتق من الدلس، تدلیس کی اصل مشتق ہے دلس سے، اور وہ ہے وہو الظلمۃ، اور وہ ظلمت کو کہتے ہیں۔ او اختلاط الظلام، یا بادلوں کا باہم مختلط ہو جانا۔ کما فی القاموس، جیسا کہ قاموس میں ہے۔ فکأن المدلس لتغطیتہ علی الواقف علی الحدیث اظلم امرہ، گویا کہ مدلس حدیث پر واقف شخص کو چھپا لیتا ہے، اس پر پردہ ڈال کر امر کو اس سے چھپا لیتا ہے۔ فصار الحدیث مدلساً، تو حدیث مدلس بن جاتی ہے۔ اصطلاحی تعریف ہے: اخفاء عیب فی الاسناد، سند میں کسی عیب کو چھپا لینا۔ وتحسین لظاہرہ، اور ظاہری طور پر اس میں حسن ظاہر کرنا، اس کو خوبصورت بنانا ظاہری طور پر۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ سند میں عیب کو چھپانا اور حسن کو ظاہر کرنا۔ مصنف اس کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: این یستر المدلس العیب الذی فی الاسناد، کہ مدلس یعنی جو یہ فعل کرنے والا ہے وہ سند میں عیب کو چھپا لے۔ کون سا عیب ہے؟ وہو الانقطاع فی السند، سند میں انقطاع کو چھپا لے۔ سند کسی جگہ منقطع ہو، جیسا کہ سند کے صحیح ہونے کے لیے شرائط میں سے ہے کہ وہ متصل ہو، ہر راوی نے اپنے شیخ سے حدیث روایت کی ہو، درمیان میں روات کا سلسلہ منقطع نہ ہو۔ تو اگر یہ انقطاع ہو سند میں اور اس کو چھپا لیا جائے تو اسے تدلیس کہتے ہیں۔ فیسکت المدلس شیخہ، مدلس اپنے شیخ کو ساکت کرتا ہے۔ ویروی عن شیخ شیخہ، اور اپنے شیخ کے شیخ سے روایت کرتا ہے۔ وَيَحْتَالُ فِي إِخْفَاءِ هَذَا الْإِسْقَاطِ، اور اس اسقاط کو چھپانے میں ہیلے سے کام لیتا ہے۔ وَيُحَسِّنُ ظَاهِرَ الْإِسْنَادِ، ظاہر اسناد کو وہ خوبصورت بناتا ہے، وہ حسین دکھاتا ہے۔ بِأَنْ يُوهِمَ الَّذِي يَرَاهُ بِأَنَّهُ مُتَّصِلٌ، یہ وہم دلا کر کہ جو بھی دیکھے سند کو سمجھے کہ یہ متصل ہے۔ لا سقط فیہ، کہ اس میں تو اسقاط ہے ہی نہیں، یعنی اس میں راوی ساکت ہوتا ہے لیکن مدلس وہم دلاتا ہے کہ یہاں پر حدیث میں اسقاط نہیں ہے۔ وہ اپنے شیخ کے شیخ سے اس طرح روایت کرتا ہے کہ گویا سند متصل ہے، کہ اس کا جو انقطاع ہے اس کو ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ تیسرا پوائنٹ ہے اقسام التدلیس، تدلیس کی اقسام کیا ہیں؟ تو تدلیس کی دو بڑی قسمیں ہیں۔ مصنف نے لکھا ہے: للتدلیس قسمان رئیسیان ہما، کہ تدلیس کی دو قسمیں ہیں بڑی، اور وہ یہ ہیں: تدلیس الاسناد و تدلیس الشیوخ۔ ان دو قسموں کے پڑھنے سے ہمیں تدلیس کا مفہوم
مزید ہمارے لیے واضح ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہے تدلیس الاسناد۔ لقد عرف علماء الحدیث هذا النوع من التدلیس بتعریفات مختلفہ۔ علماء حدیث نے اس نوع کی، یعنی یہ جو تدلیس کی نوع ہے تدلیس الاسناد، اس کی مختلف تعریفیں کی ہیں۔ مصنف نے کہا ہے وَسَأَخْتَارُ أَصَحَّهَا وَأَدَقَّهَا، تو میں سب سے صحیح اور سب سے ادق، یعنی جو جامع اور معنی تعریف ہے اس کو اختیار کروں گا۔ فی نظری، یہ مصنف کی اپنی نظر میں ہے، وہو تعریف الامامین ابی احمد بن عمر البزار و ابی الحسن بن قطان۔ یہ دو اماموں ابو احمد بن عمر البزار اور ابن القطان، ان کی تعریف ہے۔ وہ تعریف یوں ہے ان یروی الراوی امن قد سمع منہ ما لم یسمع منہ، کہ راوی اس سے حدیث روایت کرے جس سے حدیثیں سنی ہوں لیکن یہ حدیث نہ سنی ہو۔ راوی اس شیخ سے حدیث روایت کرے جس سے اور حدیثیں سنی ہوں لیکن یہ جو روایت کر رہا ہے یہ نہ سنی ہو۔ من غیر ان یذکر انہ سمعہ منہ، اور یہ ذکر بھی نہ کرے کہ اس نے اس سے یہ سنی ہے، بلکہ وہم دلائے سننے کا، واضح طور پر بھی نہ کہے کہ میں نے اس سے حدیث سنی ہے، اس سے یہ حدیث سنی نہیں ہے، لیکن وہم دلا رہا ہے کہ سنی ہے۔ تو اس کی شرح مصنف نے یوں کی ہے وَمَعْنَى هَذَا الطَّرِيفِ أَنَّ تَدْلِيسَ الْإِسْنَادِ، کہ تدلیس اسناد یہ ہے ان یروی الراوی عن شیخ قد سمع منہ بعض الاحادیث، کہ راوی شیخ سے روایت کرے جس سے بعض حدیثیں سن چکا ہو، شیخ سے بعض حدیثیں سن چکا ہو اس سے روایت کرے، لیکن هذا الحدیث الذي دلسہ لم یسمعہ منہ، لیکن یہ حدیث جس میں تدلیس کر رہا ہے اسے نہ سنا ہو، اور حدیثیں شیخ سے سن چکا ہو لیکن یہ حدیث شیخ سے نہ سنی ہو۔ وَإِنَّمَا سَمِعَهُ مِن شَيْخٍ آخر عنہ، بلکہ یہ حدیث اس نے دوسرے شیخ سے سنی ہو۔ فَيُسْكِتُ ذَلِكَ الشیخ، جس سے حدیث سنی ہے اس کو ساکت کر دے۔ وَيَرْوِي عَنِ الشیخ الاول، اور شیخ اول سے روایت کرے بِلَفْظٍ مُحْتَمِلٍ لِلسِّمَاعِ وغیرہ، ایسے لفظ کے ساتھ جو سماع کا احتمال رکھتا ہو، جیسے کالا او ان، کالا اور ان کے ساتھ، لِيُوهِمَ غَيْرَهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ، تاکہ غیر کو، سننے والے کو وہم دلائے کہ میں نے اسی سے سنی ہے، حالانکہ اسے اور حدیثیں سنی ہوتی ہیں، یہ حدیث نہیں سنی، اور ذکر بھی ایسے لفظ سے کہا رہا ہے جس میں سننے کا وہم ہو۔ لیکن لا یسر بأنہ سمع منہ ھذا الحدیث، لیکن یہ تصریح بھی نہ کرے کہ اس نے یہ حدیث اس سے سنی ہے، بلکہ وہم دلائے۔ فلا یقول سمعت او حدثنی، یوں نہ کہے کہ سمعت او حدثنی، حتی لا یصیر کذابا بذالک، تاکہ اس سے وہ جھوٹا بھی نہ ہو، یعنی جھوٹا بھی نہیں بننا چاہتا اور سننے کا وہم بھی دلانا چاہتا ہے۔ ثم قد یکون الذی اسکت واحدا او اکثر، پھر جس کو اس نے حذف کیا ہے، جس شیخ کو ساکت کیا ہے، وہ ایک بھی ہو سکتا ہے اور زائد بھی ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک سوال ہے کہ حدیث مدلس اور مرسل خفی، یہ بھی ایک قسم ہے، ان میں فرق کیا ہے؟ تو ان میں فرق بہت واضح ہے۔ ابو حسن بن قطان فرماتے ہیں، یہ تعریف ذکر کرنے کے بعد، والفرق بینہ و بین الارسال ہوا، کہ حدیث مدلس یعنی تدلیس فی الاسناد، تدلیس اسناد اور مرسل خفی میں فرق یہ ہے ان الارسال روایتہ عمن لم یسمع منہ، کہ مرسل خفی وہ ہوتی ہے جس میں راوی اس شیخ سے روایت کرتا ہے جس سے
کچھ بھی نہیں سنا ہوتا، نہ یہ حدیث جو روایت کر رہا ہے یہ، نہ اور حدیثیں سنی ہو، یعنی اس سے سماع ہو ہی نہ۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں ان کل من المدلس والمرسل، مدلس والمرسل یعنی راوی کی بات ہے، ارسالا خفیا یروی عن شیخ شیئا لم یسمع منہ، کہ مدلس اور مرسل دونوں روایت کرتے ہیں شیخ سے ایسی چیز جو اس سے سنی نہیں ہوتی، ایسے لفظ کے ساتھ جس میں سماع کا احتمال موجود ہوتا ہے، لیکن مدلس نے اس حدیث کے علاوہ کچھ اور حدیثیں سنی ہوتی ہیں، قد سمع من ذالک الشیخ احادیث غیر التی دلسا، لیکن مدلس نے اپنے شیخ سے احادیث سنی ہوتی ہیں اس کے علاوہ، الحین ان المرسل ارسالا خفیا لم یسمع من ذالک الشیخ ابدا، لیکن مرسل جو ارسال خفی کر رہا ہے اس نے شیخ سے کچھ بھی نہیں سنا ہوتا کبھی بھی، نہ وہ حدیث جس میں ارسال کر رہا ہے اور نہ ان کے علاوہ، لیکن اس نے اس کا زمانہ پایا ہوتا ہے یا ملاقات کی ہوتی ہے، سماع اس سے نہیں ہوتا۔ مثال اس کی ہے تدلیس اسناد کی، امام حاکم نے اپنی سند کے ساتھ علی بن خشرم سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں قال لنا ابن عیینۃ عن الزہری فقیل لہ سمیتہ من الزہری، کیا تم نے زہری سے یہ حدیث سنی ہے؟ ابن عیینہ سے پوچھا گیا، فقال اللہ، انہوں نے کہا نہیں، ولا ممن سمعہ من الزہری، بلکہ میں نے اس سے بھی نہیں سنی جس نے زہری سے سنی، یعنی میں نے دو کو یہاں حذف کیا، حدثنی عبد الرزاق عن معمر عن الزہری، تو یہاں انہوں نے عبد الرزاق اور معمر کو حذف کیا، ففی ھذا المثال اسکت ابن عیینۃ، یہاں ابن عیینہ نے دو راویوں کو، اپنے اور امام زہری کے درمیان دو راویوں کو حذف کیا ہے، اور یہ کہا بھی نہیں ہے کہ انہوں نے روایت کی ہے بلکہ وہم دلایا، جیسے ابن عیینہ فرماتے ہیں عن الزہری، زہری سے، تو یعنی وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ امام زہری نے روایت کیا ہے، یعنی وہ جھوٹ سے بھی بچنا چاہتے ہیں اور اس میں تدلیس بھی کر رہے ہیں۔ تدلیس تسویہ دوسری قسم ہے، یہ کیا ہے؟ ھذا النوع من التدلیس هو فی الحقیقت نوع من انواع تدلیس الاسناد، کہتے ہیں فی الحقیقہ یہ بھی تدلیس اسناد کی اقسام میں سے ہے۔ اس کی تعریف ہے ہو روایت الراوی عن شیخہ، کہ راوی کا اپنے شیخ سے حدیث روایت کرنا، ثم اسقاط راوٍ ضعیف بین ثقتین، پھر دو ثقہ راویوں کے درمیان ایک ضعیف راوی کو ساقط کر دینا، لقی احدہم الآخر، جو ایک دوسرے کو مل چکے ہوں، یعنی تدلیس اسناد میں راوی شیخ کو حذف کرتا ہے، اپنے ہی شیخ کو حذف کرتا ہے جس سے دراصل حدیث سنی ہوتی ہے، لیکن تدلیس تسویہ یہ ہے کہ اپنے شیخ کو حذف نہیں کرتا بلکہ اپنے شیخ سے اوپر دو ثقہ راویوں کے درمیان ایک ضعیف کو حذف کرتا ہے، اور ان دو کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے سے مل چکے ہوتے ہیں۔ وذالک الثقہ یرویہ عن ضعیف، اور یہ ثقہ روایت کرتا ہے ضعیف سے، ان ثقتن، اور ضعیف پھر ثقہ سے، تو دو ثقہ کے درمیان ضعیف آ گیا، ویکون الثقتان قد لقی احدہم الآخر، ان دو ثقہ نے آپس میں ملاقات کی ہوتی ہے، فیات المدلس، پس مدلس کیا کرتا ہے، الذی سمع الحدیث من الثقہ، جس نے ثقہ سے حدیث سنی ہے الاول سے، فیسقط الضعیف الذی فی السند، پھر جو ہے نا اس ضعیف کو جو دو ثقہ کے درمیان ہوتا ہے حذف کر دیتا ہے، ویجعل الاسناد عن شیخ ثقہ، تو وہ سند کو ثقہ شیخ سے قرار دے دیتا ہے، ان ثقہ الثانی، یعنی پہلے ثقہ کو دوسرے ثقہ سے ظاہر کرتا ہے، حالانکہ درمیان میں ایک ضعیف حذف ہوتا ہے، اور اس لفظ کے احتمال کے ساتھ بلفظ محتمل، ایسے لفظ کے ساتھ جس میں احتمال ہو سماع کا، فیسوی الاسناد کلہ ثقات، پس وہ ساری سند میں ثقات ظاہر کرتا ہے۔
تو وہ فرماتے ہیں حاذا النوع من التدلیس شر انواع التدلیس، کیونکہ یہ جو تدلیس کی نوع ہے یہ تدلیس کی بری انواع میں سے ہے۔ لأن السیقۃ الاول قد لا یکون معروفا بالتدلیس، کیونکہ سیقہ اول وہ تدلیس میں کبھی معروف نہیں ہوتا۔ وَيَجِدُهُ الْوَاقِفُ عَلَى السَّنَدِ، تو واقف جو ہے، جو سند پر واقف ہوتا ہے وہ اسے پاتا ہے۔ کذالک بعد التسویہ، تسویہ کے بعد یعنی ایک ضعیف کے بعد، قد رواہ عن ثقۃ آخر، جس نے دوسرے ثقہ سے روایت کیا ہوتا ہے، فیحکم لہ بالصحہ، پس وہ صحت کا حکم لگا دیتا ہے۔ وفیہ غرر شدید، اس میں زیادہ دھوکہ ہے۔ تدلیس اسناد کی نسبت تدلیس تسویہ میں زیادہ دھوکہ ہے، کیونکہ اس میں راوی حذف کرنے والا مدلس ہے اور اس نے اپنے شیخ کو حذف نہیں کیا بلکہ دو ثقہ کے درمیان راوی کو حذف کیا ہے، جس کی طرف خیال بھی نہیں جاتا کہ یہ جو ثقہ دو ہیں یہ بھی ایک ضعیف کو حذف کرنے والے ہیں۔ تو بہرحال تدلیس اسناد یہ ہے کہ راوی اپنے ہی شیخ کو حذف کر دے، جس سے یہ حدیث نہ سنی ہو لیکن اور احادیث سنی ہوں، اور ایسے لفظ کے ساتھ روایت کرے جس میں سماع کا احتمال ہو، صراحتاً بھی نہ کہے، جھوٹ نہ بولے، اور لیکن احتمال والے لفظ کے ساتھ ذکر کر دے۔ اور تدلیس تسویہ یہ ہے کہ راوی اپنے شیخ سے حدیث روایت کرے جو ثقہ ہو، پھر اپنے شیخ اور ان کے شیخ کے درمیان ایک یعنی اپنے شیخ کے اوپر دو ثقہ کے درمیان، یعنی ایک اس کا شیخ ہو گیا اور پھر ایک اوپر شیخ، ان کے درمیان ایک ضعیف راوی کو حذف کر دے اور وہاں پر ایسے سند کو ذکر کرے ایسے لفظ کے ساتھ جس میں سماع کا احتمال ہو، تسویہ کہتے ہیں۔ تو اس میں مشہور کون ہیں جو ایسی تدلیس کرتے ہیں؟ تو ان میں دو یہاں ذکر کیے گئے ہیں، بقیہ بن ولید ہیں۔ قال ابو مشہر فرماتے ہیں احادیث و بقیہ لیست نقیہ، بقیہ کی احادیث نقیہ نہیں ہے، یعنی وہ پاک صاف نہیں ہے، اس میں تدلیس ہے۔ فقم منہا لا تقیہ، پس ان سے تقیہ اختیار کر، یعنی ان سے بچ۔ اور دوسرے ہیں ولید بن مسلم، یہ تدلیس میں مشہور ہیں۔ اس کی یہاں پر مثال ذکر کی گئی ہے، مثال سے تعریف بھی واضح ہو جائے گی۔ مثال ہے جسے ابن ابی حاتم نے علل میں ذکر کیا، ابن ابی حاتم کی علل مشہور ہے، اس کتاب میں انہوں نے اس حدیث کو ذکر کیا۔ قال سمعت ابی وذکر الحدیث الذی رواہ اسحاق بن راہوی عن بقیہ قال، تو دیکھیں یہ بقیہ سے حدیث ہے۔ قال حدثني ابو وهب الاسدی عن نافع عن ابن عمر حدیث لا تحمدوا اسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رأيه قال ابی هذا الحدیث له امر قل من يفهمه روا هذا الحدیث عبید اللہ بن عمرو عن اسحاق بن ابی فروة عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم و عبید اللہ بن عمرو ثقۃ۔ تو یہاں غور کریں، یہاں نشاندہی بھی کی گئی ہے، عبید اللہ بن عمرو ہیں ثقہ، پھر ہیں نافع بھی ہیں ثقہ، ابن عمر عن نافع کہا گیا ہے لیکن درمیان میں جو ضعیف ہیں اسحاق بن ابی فروہ ان کو حذف کر دیا گیا۔ تو کنیت ان کی کیا ہے؟ یہ ابو وہب سند میں آئے ہیں، ان کی ابو وہب ہے، وہ اسدی فقناہ بقیہ و نسب الی بنی اسد کہ لا یفتن لہ۔ تو ان کی کنیت ذکر کی ہے ابو وہب کی، الاسدی جو پیچھے، ان نافع ان ابن عمر۔
کہ لا یفتن، یہ ان کی کنیت کیوں ذکر کی ہے تاکہ پہچانے نہ جا سکے۔ حتیٰ اذا تارک اسحاق ابن ابی فروہ لا یہتدی لہ، جب انہوں نے چھوڑ دیا اسحاق بن ابی فروہ کو، یعنی انہوں نے حذف کیا ہے، تو تاکہ لا یہتدی لہ اس طرف خیال نہ جائے۔ تو جو مدلس ہے اس کی کنیت ذکر کی گئی ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ عبید اللہ بن عمر اور نافع یہ دونوں سکہ، ان کے درمیان ایک ضعیف کو حذف کیا گیا ہے، تو یہ تدلیس تسویہ ہے۔ ایک اور قسم ہے تدلیس الشیوخ، یہ بہت ہی آسان ہے اور یہ ان سے ذرا مختلف ہے۔ اے ان یروی الراوی المدلس عن شیخ حدیثا سمعہ منہ، کہ راوی مدلس راوی اپنے شیخ سے حدیث روایت کرے جو اس سے سنی بھی ہو، حدیث روایت کرے اپنے شیخ سے اور سنی بھی ہو، یعنی لا یوجد اسقاطن، اسقاط سند میں نہ ہو، راوی کو ساقط نہ کرے، ولا حذف فی تدلیس الشیوخ، اور نہ ہی شیوخ میں سے کسی کو حذف کیا ہو، لیکن یوجد تمویہ و تغطیہ لاسم الشیخ، لیکن شیخ کے اسم کو چھپا لیا، جس نام کے ساتھ وہ مشہور و معروف ہو اس کو چھپا لے اور ذکر کر دے اس کی کنیت یا نسبت یا صفت۔ تو مشہور نام کو چھوڑ کر غیر معروف نام ذکر کر دے تاکہ پتہ نہ چلے کہ راوی اصل کون ہے، اس کی طرف خیال نہ جائے۔ اس کی وضاحت یوں ہے کہ شیخ کا نام تو ہے محمود بن احمد الطحان، کنیت ہے ابو حفص، نسبت اس کی ہے طحان، اور اس کی صفات میں سے ہے کہ لحیتہ بیضاء، کہ اس کی داڑھی سفید۔ فیات المدلس، تو جو مدلس ہے وہ راوی کو ذکر تو کرتا ہے لیکن غیر معروف نام کے ساتھ، اس لیے ابن احمد، جب ابن احمد دیکھا جاتا ہے تو یہ خیال نہیں جاتا کہ یہ تو محمود بن احمد الطحان ہے، یا ابو سہیل اس کی کنیت، دوسری کنیت اس کی ذکر کر دیتا ہے، یا محمود الحلبی کہہ دیتا ہے اس کی نسبت کے تحت کے لحاظ سے، یا اس کا کوئی وصف بیان کر دیتا ہے۔ حالانکہ ان تین چار یہ جو ذکر کیے گئے ہیں، کنیت ہے یا وصف ہے یا نسبت ہے، مراد وہی شیخ ہیں لیکن یہ چیزیں غیر معروف ہیں۔ فہذ الامور تنطبق علی الشیخ، کہتے ہیں یہ امور اسی شیخ پر منطبق ہوتے ہیں، کیونکہ بالنسبت للاسم، اگر اسم کی طرف دیکھیں، وہ ابن احمد حقیقتاً، وہ حقیقتاً ابن احمد ہیں، یعنی محمود بن احمد ہیں، تو محمود نام ذکر کرنے کے بجائے ابن احمد ذکر کر دیا گیا ہے۔ نسبت کی طرف دیکھیں للکنیہ فهو ابو سہیل، یہ بھی درست ہے کیونکہ سہیل اس کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے۔ اور نسبت کی طرف دیکھیں، یعنی جو علاقے کی نسبت ہوتی ہے، گاؤں شہر کی، تو فهو حلبی لأنه من مدینۃ حلب، وہ حلبی بھی ہیں، یہ بھی درست ہے کیونکہ وہ حلب کے رہنے والے ہیں۔ صفت کی طرف دیکھیں تو وہ ذو لحیہ بیضاء، وہ داڑھی والے بھی ہیں سفید حقیقتاً، لیکن جو شیخ ہے لا یعرف بین الناس بہذ الاسماء، لیکن شیخ ان ناموں کے ساتھ لوگوں میں مشہور نہیں ہے۔ فتسمیتہ بہا نوع من الاخفاء، تو ان کے ایسے ناموں کے ساتھ جو مشہور نہیں ہیں ذکر کرنا یہ اخفاء اور تدلیس ہے شیخ کے اسم کی، یعنی شیخ کے اسم کو چھپایا جا رہا ہے۔ وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُرِيدُهُ الْمُدَلِّسُ، مدلس یہی تو چاہتا ہے نام چھپانا۔ یصف بما لا یعرف به کہ لا یعرف، تو ایسے وصف کے ساتھ ذکر کرتا ہے کہ وہ پہچانا نہ جائے۔ وذالک لوجود عیب فیہ، یہ اس لیے کرتا ہے کہ کبھی شیخ میں کوئی عیب ہوتا ہے تاکہ پڑھنے والا دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ کوئی راوی سیکا راوی ہے۔ کضعف، جیسے اس میں ضعف ہو، یا صغر سن کی وجہ سے یا عمر میں چھوٹا ہو، تو اگر واضح نام لے لیتا ہے تو دیکھنے والا کہے گا کہ یہ اپنے سے چھوٹے سے روایت کر رہا ہے، اس لیے غیر معروف نام ذکر کر دیتا ہے۔ یا اس کے علاوہ اس کی مثال ہے ابو بکر بن مجاہد کا قول ہے، یہ ائمہ قرآ میں سے ہیں، حدثنا عبداللہ ابن ابی عبداللہ، کہ ہمیں عبداللہ بن ابی عبداللہ نے حدیث بیان کی۔ تو اس سے مراد عبداللہ بن ابی عبداللہ سے ابو بکر بن ابی داؤد السجستانی لیتے ہیں، تو وہ ابو بکر کے نام سے مشہور ہیں جو امام ابو داؤد کے بیٹے ہیں، لیکن انہوں نے نام کون سا ذکر کیا؟ عبداللہ بن ابی عبداللہ،
یعنی مشہور کنیت کے ساتھ ہیں، لیکن مدلس نے ان کا اصل نام جس کے ساتھ وہ مشہور نہیں ہے وہ ذکر کر دیا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق حدیث مدلس کے بارے میں۔ اگلے سبق میں ہم اس کا حکم اور اس کی اغراض اور مزید جو اس کی ابحاث ہیں وہ پڑھیں گے۔ اگلی ویڈیو آنے تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔